نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کا دن مختلف نسبتوں کی وجہ سے ایک اہم دن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار بنایا۔ اس دن کی اپنی ایک فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور پھر دوسری طرف اسلامی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو آج کے دن دنیا کے بیشتر علاقوں میں، ممالک میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے ہاں بھی آج مغرب کے بعد ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہو جائے گی۔ اور تیسری نسبت آج کے حوالے سے یہ ہے کہ آج 14 اگست بھی ہے، اور اس 14 اگست کی تاریخ کے ساتھ ہمارا ایک قومی، ملی اور وطنی اور تاریخی لحاظ سے ایک خاص لگاؤ ہے کہ اس دن ہمارے ملک کو آزادی ملی تھی اور ہمیں غلامی سے نجات ملی تھی۔ تو ان مختلف نسبتوں کی وجہ سے آج کا دن بڑا اہم ہے، خصوصاً ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ یقیناً ایک امتیازی شان رکھنے والا مہینہ ہے، اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہی تاریخ انسانیت کے اندر وہ اہم موڑ ثابت ہوا ہے کہ جس نے دنیا کے نقشے کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ایک دنیا کا دور گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد دنیا نے ایک دوسرا اور ایک نیا دور دیکھا۔ تو اس لحاظ سے ربیع الاول ایک خاص امتیازی شان رکھتا ہے کہ ربیع الاول سے قبل دنیا کے اندر مسائل کا انبار تھا، اخلاقی مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، عالمی مسائل ہوں، ہر طرح کے مسائل سے دنیا گھری ہوئی تھی۔ اور پھر ربیع الاول آیا، اور اس ربیع الاول کے اندر ایک ایسا چاند طلوع ہوا کہ جس نے مشرق اور مغرب کو مہکا بھی دیا اور منور بھی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا اخلاقی زوال کا شکار تھی، مذہبی مسائل کا شکار تھی، معاشرتی مسائل کا شکار تھی، اور عالمی مسائل سے بھی دنیا دوچار تھی کہ جہالت کی تاریکی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا ہر طرف، شرک کا دورہ تھا، ہر طرف قتل و غارت، فساد برپا تھا، اور عورت کے ساتھ ایک امتیازی سلوک برتا جاتا تھا،
انہیں پاؤں کی جوتی کے برابر بھی حیثیت دینے کو معاشرہ تیار نہیں تھا، عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ غلاموں پر بھی ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے اور ان کے کوئی حقوق نہ تھے۔ پھر نسلی اور قبائلی عصبیت کا دور تھا اور جہالت عام تھی، اور یہ انفرادی سطح پر ہونے کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر بھی یہ سارے مسائل موجود تھے، اور انسانی حقوق ہر طرح سے پامال ہو رہے تھے، یہاں تک کہ آسمانی مذاہب میں بھی تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو آسمان سے نور اتارا، جو کتابیں اتاری، انبیاء کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، اس پیغام میں بھی تبدیلی کر لی گئی تھی، آسمانی مذاہب میں بھی تغیر واقع ہو چکا تھا۔ تو اس سارے دور کے بعد یکا یک جب ایک خاص ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، تو پھر دنیا کا نقشہ بدلنے لگتا ہے اور اچانک سے دنیا کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ ایران کا، فارس کا وہ آتش کدہ کہ جو 1000 سال سے انہوں نے بجھنے نہ دیا تھا، اس آتش کدے کی آگ یکا یک بجھ جاتی ہے، راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کسریٰ کے محلات، ان کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ان کے کنگرے گرنے لگتے ہیں، اور ساوا کی وہ جھیل جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس جھیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے، اور شیاطین جو کسی نہ کسی طریقے سے خبریں لینے کے لیے آسمانوں کا سفر کیا کرتے تھے، ان کے وہ سفر بند کر دیے جاتے ہیں، ان پر پابندی لگ جاتی ہے، اور حرم مکہ کے اندر رکھے ہوئے بت اوندھے منہ گر جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جہالت کی تاریکی تھی وہ روشنی میں تبدیل ہوئی، علم و حکمت کے ساتھ تبدیل ہوئی، فساد برپا تھا، ظلم اور بربریت تھی، سفاکیت تھی، معاشرہ امن کا گہوارہ بنا دیا گیا، قتل و غارت عام تھی، اور ربیع الاول آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو معاشرے کے اندر اخوت پیدا ہوئی، بھائی چارہ قائم ہوا، بت پرستی تھی، شرک تھا، لا مذہب لوگ دنیا میں پروان چڑھ رہے تھے، طاقت میں تھے، قوت میں تھے، ان کا خاتمہ ہونے لگا، اور انسانیت کو توحید کا اور رب تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق ملا۔ تو یہ امتیازی شان رکھنے والا خاص مہینہ جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، وہ مہینہ اس کی ابتدا ہو چکی، اور اس مہینے کی اپنی برکات بھی ہیں، اپنے فضائل بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے جو اس مہینے کے جتنے جمعے ہوں گے، کوشش یہ ہوگی کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، سیرت کے مختلف پہلوؤں پر اس مہینے میں ہر جمعے پر مختلف عنوانات پر تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت کو سمجھنے کی اور سیرت کے ساتھ وہ قلبی لگاؤ ہمارا پیدا ہو، اور ہم پھر اس پر عمل کرنے والے بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والے بنیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر دنیا کے اندر جانے والے اور دنیا میں اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں۔ دوسری طرف آج کے دن 14 اگست بھی ہے، اور 14 اگست کے ساتھ ہمارا ایک خاص، اس کے ساتھ بھی ہماری نسبت ہے، قلبی لگاؤ ہے،
کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد اور خود مختار وطن عطا کیا تھا، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا تھا۔ تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور یہ پیارا وطن ہمیں عطا کیا تاکہ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عقل اور شعور رکھنے والا شخص اور ایک درد دل رکھنے والا اس وطن کا شہری جب وہ اس وطن کے معرض وجود میں آنے کی تاریخ کو پڑھتا ہے، ان واقعات کو سنتا ہے، اس تاریخی حوالے سے اس کا مطالعہ کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے ارد گرد رونما ہونے والے حالات و واقعات کا جائزہ لیتا ہے، تو وہ مختلف قسم کے سوال اس کے ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ ایک منظر وہ ہے کہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جو تاریخی حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں، اور تاریخ جھوٹ نہیں بولا کرتی، ماضی یقینی بات کرتا ہے، ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ماضی حقیقت بتاتا ہے، ماضی حقیقت کا آئینہ دکھاتا ہے۔ تو جو کچھ اس دور میں ہو گزرا، ہمیں ہمارا ماضی اور ہماری تاریخ اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں، ان واقعات کو دیکھتے ہیں، اس دور میں چلے جاتے ہیں، تو ہمیں حالات مختلف نظر آتے ہیں، ہمیں لوگوں کی سوچ مختلف نظر آتی ہے، ان کے نظریات مختلف نظر آتے ہیں۔ جب ہم اپنے حال میں آتے ہیں، اپنے موجودہ وقت پر نظر کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کو دیکھتے ہیں، تو حالات یکسر مختلف نظر آتے ہیں۔ تو کچھ تاریخی حقائق ہیں، اور پھر کچھ ہمارے آنکھوں دیکھے حقائق ہیں۔ تاریخی حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان کے اندر 2 قومیں آباد تھیں بڑی، اور ان دونوں قوموں کے نظریات مختلف تھے، مذہب مختلف تھا، رسم و رواج مختلف تھے، کسی طرح سے بھی ان کا اکٹھے رہنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے 2 قومی نظریہ وجود میں آتا ہے کہ یہ الگ الگ قومیں ہیں، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کے طور طریقے الگ ہیں، ان کی عبادات الگ ہیں، ان کا مذہب الگ ہے، ان کی ساری چیزیں جب مختلف ہیں تو ان کا اکٹھے امن کے ساتھ رہنا دشوار ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا ایک گھر ہو، اپنا ایک ملک ہو، اپنا ایک وطن ہو، کہ جس کے اندر یہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 قومی نظریہ سامنے آیا، اور اس نظریے کی بنیاد پر پھر کوشش بھی ہوئی، محنت بھی ہوئی، قربانیاں بھی لگیں، جانیں بھی لگیں، خون بھی لگا، اور تب جا کر کہیں نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا گھر عطا کیا۔ پھر اس تاریخی حقائق کو دیکھتے ہوئے ہمیں اسلامی نظام کی صدائیں سنائی جاتی ہیں کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمارا اپنا ایک نظام ہوگا، اپنا ایک منشور ہوگا، اور اسلامی منشور ہوگا کہ جس کے مطابق ہم زندگی آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ گزار سکیں گے۔ پھر اس تاریخی حقیقت میں ہمیں آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد نظر آتی ہے، اس دور کے ایمان والوں کی لازوال قربانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور انتھک ان کی محنت اور ان کی قربانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو تاریخ ہمیں 2 قومی نظریہ بھی یاد دلاتی ہے، تاریخ ہمیں اسلامی نظام کی صدائیں بھی سناتی ہے، تاریخ ہمیں جدوجہد آزادی کی تحریک بھی دکھاتی ہے، اور تاریخ ہمیں قربانی کی وہ لازوال داستان سناتی ہے کہ جس کی تاریخ ملنا انسانیت کی تاریخ میں شاید دشوار ہو۔ لاکھوں لوگ جہاں قربان ہوئے ہوں کسی ایک مقصد کے لیے، لاکھوں عزتیں لٹی ہوں،
کسی ایک مقصد کے پورا کرنے کے لیے لاکھوں جانیں چلی گئیں، زخمی ہوئے، گھر چھٹے، مال لٹا، سب کچھ چھوٹ گیا، جائیدادیں چھٹیں، سب کچھ رہ گیا اور ایک وطن حاصل ہوا، تو وہ قربانیوں کی لازوال داستان ہمیں تاریخ کے مطالعے سے نظر آتی ہے۔ پھر تاریخ ہمیں ملت کے اندر اس وقت کا اتحاد دکھاتی ہے کہ اس وقت کی قوم کے اندر کیسا اتحاد تھا، ایک مقصد پر سب جمع تھے، قائم تھے، اور اسی ایک کام اور ایک کاز کو، ایک مشن کو لے کر وہ سب آگے بڑھے اور یہاں تک کہ اپنی منزل کو پا لیا۔ اس کے لیے جانیں لگیں، خون لگا، مال لگا، وقت لگا، عزتیں لگیں، سب کچھ قربان کرنا پڑا، لیکن آخرکار اتحاد تھا، مقصد کی لگن تھی کہ اس کو انہوں نے حاصل کر کے دکھایا۔ اللہ کی مدد بھی ہوئی ان کے ساتھ۔ پھر ہمیں تاریخی حوالے سے اگر دیکھیں تو اس دور کے اندر ہمیں دینداری نظر آتی ہے، دین کے ساتھ لوگوں کا تعلق نظر آتا ہے، دین پر مر مٹنے والے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس دور کے اندر تاریخ ہمیں ہماری مخلص قیادت سے ہمارا تعارف کراتی ہے کہ قیادت مخلص تھی، اور اس مخلص قیادت پر قوم کا اعتماد بحال تھا۔ تو قیادت مخلص ہو، قوم اس پر اعتماد کرتی ہو، قوم کے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو، مقصد واضح ہو، مقصد ایک ہو، اور قربانی کے لیے سب تیار ہوں، تو پھر پاکستان جیسی نعمت ملا کرتی ہے، پھر اللہ کی مدد بھی آیا کرتی ہے، پھر اللہ کی رضا بھی حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تو وہ چند تاریخی حقائق ہیں کہ جو ہمیں ماضی میں جھانکنے سے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب ہم حال کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں حالات بہت بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو تاریخی حقائق نے ہمیں جو منظر دکھایا، ایک طرف اس منظر کو ذہن میں رکھیں، اور دوسری طرف جو آنکھوں دیکھے ہمارے حقائق ہیں اس منظر کو بھی دیکھیں، اور ان دونوں کا آپس میں موازنہ کریں، اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون سا صحیح حقیقت تھی اور کون سی حقیقت باطل ہے، اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، کمی کہاں پہ ہے، ذمہ دار کون ہے، اور اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم اپنی آنکھوں دیکھے حقائق سامنے رکھتے ہیں، ہمارے سامنے ہونے والے واقعات اور موجودہ دور کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں، تو انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں محسوس یوں ہوتا ہے کہ جس طرح اس دور میں دو قومی نظریے کو بنیاد بنا کر ملک کی خاطر جدوجہد کی گئی تھی، آج کا جو دو قومی نظریہ ہے غالباً ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا دو قومی نظریہ تھا کہ جس میں مقصد یہ تھا کہ دو قومیں ہیں، ایک انگریز ہے اور دوسرے یہاں کے مقامی لوگ ہیں۔ انگریز خود کہتا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، اور پھر اس سونے کی چڑیا کو اس نے جتنا لوٹ سکا لوٹا، جتنا نوچ سکا نوچا، اور جتنا اس کو برباد کر سکا اس نے کیا۔ آخرکار اس کو یہاں سے دفع ہونا پڑا، یہاں سے جانا پڑا۔ تو ایک تو وہ قوم تھی جو اس بر صغیر کو سونے کی چڑیا قرار دے کر اس کو لوٹنے اور نوچنے میں لگی رہی، اور دوسری قوم یہاں کے مقامی لوگ تھے۔ تو آج کے حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ غالباً دو قومی نظریہ شاید یہ تھا کہ تم بھی اس کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہو، ہم بھی اس کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں، لیکن اسے ہم خود لوٹیں گے، اسے ہم خود نوچیں گے، اسے ہم خود برباد کریں گے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے ساتھ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، تم اپنے دیس میں جا کے کام کرو، ہمیں اپنے دیس کو اس کو لوٹنے دو، اسے نوچنے دو، اسے برباد کرنے دو۔ اس لیے کہ جب سے یہ وطن بنا ہے، جو بھی اس وقت سے آج تک حالات چل رہے ہیں، جو واقعات ہمیں بتاتے ہیں یا جو ہم اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتے ہیں، ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ ہر شخص اس وطن کی جڑیں کمزور کرنے کے لیے
کوشش میں لگا ہوا ہے، ہر شخص اس کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس کا جتنا اختیار ہے، جس کا جتنا بس چلتا ہے، جس کا جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے، وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا، وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ وہ اس قوم کو اس کو لوٹنے میں، اس کو کمزور کرنے میں اور اس کو نوچنے میں ایک سے بڑھ کر ایک حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر شخص معذرت کے ساتھ اپنا یہ والا حصہ اس قوم کی بربادی میں ڈال رہا ہے۔ وہ حکمران ہو، وہ مقتدر طبقہ ہو، وہ عام عوام ہو، ایک مزدور سے لے کر، ایک استاد سے لے کر، ایک جج سے لے کر، ایک پولیس والے سے لے کر، ایک فوجی سے لے کر، کسی بھی محکمے کا نام لے لیں، کسی بھی پیشے کا نام لے لیں، کسی بھی محکمے کے فرد کا نام لے لیں، کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں، کون ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے؟ پہلے دن سے دیکھ لیں، آج 70 سال ہونے کو ہیں، کون ہے کہ جو اس قوم کے لیے سوچتا ہے، جو اس وطن کی خاطر سوچتا ہے، جو اس وطن کی اس کی آبیاری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے سوچتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں یہ نظر آتا ہے آنکھوں دیکھے حقائق کو دیکھ کر کہ اس ملک کو کمزور کرنے میں ہم سب نے مل کے حصہ لیا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تاریخی حقائق نے ہمیں وہ دو قومی نظریہ بتایا تھا کہ جس کی بنیاد اسلام تھا، جس کی بنیاد دین تھا، جس کی بنیاد ایک قوم تھا اور ایک مقصد تھا۔ اس مقصد کا حصول پھر ممکن ہوا، اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی اور مسلمانوں کو کامیابی بھی عطا کی۔ اور آج کے دور کا جو دو قومی نظریہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو سمجھ آ رہا ہے ہمارے حالات سے، وہ بہت خطرناک ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر موجودہ حالات کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ غالباً ہم نے ایک الگ ملک اس لیے لیا تھا کہ یہاں پر ہم اپنی من مانی زندگی گزار سکیں، نفسا نفسی کا عالم ہو، ہر کوئی اپنی مستی میں مست ہو، مگن ہو، اپنی مرضی کے کام کرتا رہے اور کسی کی پرواہ نہ کی جائے۔ شاید ہم نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں ایک بے حیائی کا اڈہ بنانا تھا، اور اس میں ہم نے وہ ہر بے حیائی اور ہر وہ بدکاری کرنی تھی کہ جس سے غالباً شیطان بھی دیکھ کر سن کر شرما جاتا ہوگا۔ ہم نے یہ ملک شاید اس لیے بنایا تھا کہ یہاں دین بیزار طبقہ اقتدار میں آ جائے اور دین کی من مانی تشریحات کی جائیں اور دین کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کیا جائے، اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جائے۔ شاید ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں ہم جی بھر کے کرپشن کریں گے، بدعنوانی کا بازار گرم کریں گے، لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے، رشوت کا بازار گرم کریں گے۔ شاید یہ ملک ہم نے اس لیے لیا تھا کہ یہاں ہم دل کھول کے قانون توڑیں گے، لا قانونیت ہوگی، جنگل کا قانون بنائیں گے، ایک ایسا دیس بنائیں گے کہ جس کے اندر ہم مادر پدر آزاد ہو کر رہیں گے۔ شاید یہ ملک ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم اس میں ایسی عدالتیں قائم کریں گے جو انصاف دینے کے بجائے نا انصافی کے ساتھ کھڑی ہوں گی، جو قاتلوں کو آزاد کریں گی، جو مظلوموں کو زندگی بھر کے لیے جیلوں کے سپرد کر دیں گی۔ شاید یہ ملک ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر سفارش کے کلچر کو عام کریں گے، چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے مقتدر طبقے تک، ہر موقع پر، ہر پوسٹ کے لیے، ہر محکمے کے اندر سفارش چلے گی۔ سفارش نہیں ہوگی تو وہ دھکے کھائے گا، وہ رلتا رہے گا، وہ راندہ درگاہ ہوتا رہے گا۔ اور اس ملک کے اندر ہم نے شاید اس لیے اس کو حاصل کیا تھا کہ ہم مل کر اس ملک کو برباد کریں گے، اس کی معیشت کو تباہ کریں گے۔ شاید ہم نے اس میں غریب بسانے کے لیے اور مفلس بسانے کے لیے اور ان پر ظلم ڈھانے کے لیے یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا۔ شاید ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم قرضے لے لے کر اتنا لے لیں گے، اتنا بوجھ اپنے اوپر اٹھا رکھیں گے کہ ہم تو کیا، ہماری آنے والی کئی نسلیں بھی ان قرضوں کے بوجھ سے آزاد نہیں ہوں گی۔ اور شاید یہ ملک ہم نے IMF کی غلامی کے لیے حاصل کیا تھا۔ شاید ہم نے
امریکہ کی غلامی میں جا بیٹھنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، شاید ہم نے یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ یہاں پر ہم نوجوانوں کو بیکار کر دیں گے، انہیں بے روزگار کر دیں گے، انہیں صلاحیتیں ان کو زنگ لگنے دیں گے، انہیں بیکار کر کے معاشرے کے سپرد کر دیں گے۔ شاید ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس کے اندر ہم مہنگائی کا بازار گرم کریں گے، ذخیرہ اندوزی کریں گے اور ظلم اور زیادتی کریں گے، تجارت کے وہ قاعدے اور کلیے استعمال کریں گے کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں، جن کا دنیا کے اندر مروجہ قوانین سے کوئی تعلق نہیں۔ شاید ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس میں ہم دل کھول کر گندگی پھیلائیں گے، صفائی سے دور بھاگیں گے۔ صفائی نصف ایمان قرار دیا گیا تھا، ہم نے صفائی ہی کو ختم کر کے آدھا ایمان تو اپنے ہاتھوں سے زائل کر دیا۔ شاید یہ ملک ہم نے گند سے بھرنے کے لیے حاصل کیا تھا، شاید اسی وجہ سے ہم نے لاکھوں جانیں قربان کی تھی، شاید اسی وجہ سے ہم نے لاکھوں عزتوں کا سودا کیا تھا۔ یہ ملک شاید ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس ملک کے اندر مالداروں کو پالنے کے لیے غریبوں پر ہم ٹیکس لگائیں گے اور ان کے ٹیکس کے ان پیسوں سے ان کے خون کو نچوڑ کے ان مالداروں کے جیبوں کو بھریں گے، ان کی عیاشیوں کا بندوبست کریں گے، ان کی مراعات کا بندوبست کریں گے۔ تو لگتا تو ایسا ہے، موجودہ حالات کو دیکھ کر، اپنے ارد گرد کو دیکھ کر، اپنے آنکھوں دیکھے حالات کو دیکھ کر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کو ہم نے شاید اس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا۔ یقیناً یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے حاصل نہیں کیا تھا، لیکن خدا را ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے رویے بدلنے ہوں گے، اپنے آپ کو اپنی سمت درست کرنی ہوگی، صحیح سمت میں کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، اس ملک کی تعمیر کرنی ہوگی، اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہوگا۔ لیکن ان موجودہ عادات کے ساتھ، ان موجودہ رویوں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ملک ترقی کرے۔ ہاں، زوال پذیر ہوگا، مزید خراب ہوگا، مزید اس کے اندر کمزوری آئے گی، اور اگر یہ ملک نہ رہا، یہ ملک کمزور ہوا تو پھر ہمارا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، ہمیں بھی کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے اس ملک کی قدر کرنا، اس ملک کی حفاظت کرنا، اس ملک کے لیے دل و جان سے مخلص ہونا اور اپنے لیے مخلص قیادت منتخب کرنا، یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اب اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر رہنے کے لیے ہمیں کچھ امور کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر رہنا یہ بذات خود ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے۔ اس معاشرے کے اندر اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑتی ہے، اپنے سروائیول کے لیے بہت کچھ ہیلے بہانے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کہیں اس ملک اور اس معاشرے کے اندر انسان رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے چند باتیں میری نظر سے گزری، میں نے کہا آپ سے بھی ان باتوں کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تو لکھنے والے نے یہ لکھا کہ اس ملک کے اندر رہنے کے لیے اگر ہم چند امور کو اپنا لیں تو ہماری زندگی کی وہ مشکلات ذرا کم ہو جائیں گی۔ اس کے لیے پہلی بات اس نے یہ لکھی کہ ہمیں اپنے ظاہر پر توجہ دینی ہوگی، اپنی پریزنٹیشن اچھی کرنی ہوگی، اپنے ظاہری حلیے کو اچھا رکھنا اور اپنی پی آر بڑھانا، تعلقات عامہ، تعلق واسطہ، ریفرنس، ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا تاکہ ہم اس معاشرے کے اندر باعزت طریقے سے رہ سکیں۔ لوگ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اگر آپ کا کہیں کوئی تعلق ہے، کوئی جان پہچان ہے تو یہاں اس معاشرے کے اندر کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو اپنی آسانی کے لیے اپنے ظاہر کو بھی درست کر کے رکھیں اور اپنے تعلقات کو بھی بنا کے رکھیں۔ پھر زبان کی مٹھاس بہت سارے کام کرتی ہے، اور زبان کی تلخی، زبان کی سختی یہ بنے ہوئے کام کو بھی بگاڑ دیتی ہے۔ ایک ہی بات آپ سخت لہجے میں کریں گے اس کا نتیجہ برا نکلے گا، وہی بات آپ میٹھے لہجے میں اچھے انداز میں کریں گے، زبان کی مٹھاس استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا نتیجہ اچھا ملے گا۔ چوتھی بات یہ کہ امید رکھیں بہتری کی، لیکن ساتھ مشکلات کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں۔
اچھے کی امید رکھیں، لیکن ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحت بہت قیمتی چیز ہے، صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جو حالات ہیں، ہسپتالوں کے حالات ہیں، اس میڈیکل کے شعبے کے اندر جو حالات ہیں، جو ڈاکٹروں کی جو ان کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے مریضوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، تو اس کو دیکھ کر سمجھدار آدمی اپنی صحت کا خصوصی خیال رکھنے لگتا ہے۔ اپنی خوراک کا، اپنی ورزش کا اور اپنی صحت کا خصوصی خیال رکھیں گے تو کم سے کم ہمیں ان اداروں کی طرف، ان ہسپتالوں کی طرف اور ان ظالم قسم کے ڈاکٹروں کی طرف جانے کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مالی منصوبہ بندی بھی بہت ضروری ہے۔ پاکستانی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مالی منصوبہ بندی اور اپنے حالات کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا ایک پلان بھی رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ حالات کا پتہ نہیں چلتا، کسی بھی وقت حالات کسی بھی رخ پہ مڑ جاتے ہیں۔ تو مالی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرنا اور اپنی مالی منصوبہ بندی رکھنا تاکہ کسی مشکل وقت میں ہمیں پریشانی نہ پیش آئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ کہ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور اپنی خوشیوں کو اپنے آپ تک محدود کرنا دانش مندی ہے۔ اپنی ہر خوشی، اپنی ہر ترقی، اپنی ہر کامیابی ساری دنیا کے سامنے کرنا، دنیا کو دکھانا اور دنیا کے سامنے اپنی خوشیوں کے چرچے کرنا، یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اپنی خوشیوں کو اپنے آپ تک محدود رکھیں اور ان خوشیوں کی حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بحث و مباحثے سے گریز کیا جائے، اس لیے کہ بحث کا کبھی نتیجہ نہیں نکلتا، تو بحث اور مباحثے سے گریز کیا جائے اور معذرت کر لی جائے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اپنی جان چھڑائی جائے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قانون کا احترام، یہ ہماری اپنی احتیاط کے لیے ہے، ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ جتنا قانون کی پابندی کریں گے، قانون کے مطابق اپنے معاملات کو طے کریں گے، گزاریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ ہر کام کے لیے حکومت کی طرف نظر کرنا، اداروں کی طرف نظر کرنا اور دوسروں کے رحم و کرم پہ رہنا کہ کوئی آ کے ہمیں یہ کام کر کے دے دے گا، کوئی آئے گا تو ہماری گلی پکی کر دے گا، کوئی آئے گا تو ہمارے یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی طرف جب ہم سوچیں گے، کوشش کریں گے اور مل جل کر جب کام کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ تو اس لیے اپنی مدد آپ کے تحت کام کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا تعلق، لیکن ایک مناسب فاصلے کے ساتھ۔ بہت زیادہ دوسرے کے ساتھ گھل مل جانا یہ بعض اوقات تنازعات کو جنم دیتا ہے، جھگڑوں کو جنم دیتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، ان کا خیال بھی رکھا جائے، ان کے ساتھ رابطہ بھی رکھا جائے، لیکن ایک مناسب فاصلہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ جہاں سے آگے بڑھنے کے بعد کہیں تنازعات نہ شروع ہو جائیں، جھگڑے نہ شروع ہو جائیں۔ پھر اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ ہنر بھی رکھنا، کوئی سکل اپنے اندر لازم طور پر پیدا کر کے رکھنا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ تو ہنر کی قدر کرنی ہے اور وقت کی بھی خاص طور پر قدر کرنی ہے، وقت کے ضیاع سے بچنا ہے، وقت کو ضائع کرنے سے بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی عادت ڈالنی ہے، شکر ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا کرنا ہے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا ہے، قناعت اختیار کرنی ہے۔ تو ان چند امور کو اگر ہم اختیار کریں گے تو پاکستان کے ایک مشکل معاشرے کے اندر رہنا بھی ہمارے لیے انشاءاللہ قدرے آسان ہو جائے گا۔ پھر جتنا ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنے آپ کو بہتر کریں گے، اتنا اس کے اثرات پڑیں گے معاشرے کے اوپر اور حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، بنتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کی اصلاح کی بھی فکر اور دیگر مسلمانوں کی بھی رہنمائی کی فکر کرنی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے، امر بالمعروف کرنے والی ہو، نہی عن المنکر کرنے والی ہو۔ آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے،
اپنی کمیوں سے سیکھنا ہے، ان کو ترک کرنا ہے، اور اپنے ماتحتوں اور اپنے ان لوگوں کو کہ جو ہماری ذمہ داری میں ہیں، خاص طور پر ان کی تربیت کی بھی فکر کرنی ہے، ان کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی اور تقوی والی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آزادی جیسی جو عظیم نعمت ہمیں حاصل ہوئی، اللہ تعالی ہمیں اس پر حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آزادی کے دن ہم نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ کسی بھی طرح نہ تو مذہبی لحاظ سے نہ ہی اخلاقی لحاظ سے اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے، لیکن چونکہ اخلاقی طور پر ہم اتنا زوال پذیر ہو چکے ہیں کہ ہمیں برائی ہی نہیں لگتی، ہمیں شور سنائی ہی نہیں دیتا، ہمیں بدتمیزی لگتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے نیکی کو چھوڑا، صحیح رستے کو چھوڑا، اللہ کی یاد سے غافل ہوئے، تقوی ترک کیا، تو اب ہمیں برائی لگنا ہی ختم ہو گیا۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا یہودیوں کی طرف سے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، 10 محرم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم ان کی اتباع میں ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ہم بھی اس دن روزہ رکھیں۔ تو ایک ظالم حکمران سے انہیں نجات ملی، آزادی ملی، اور ان کی وہ غلامی ختم ہوئی، محکومی ختم ہوئی، وہ ظلم اور بربریت کا دور ان سے ختم ہوا۔ اس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوئے، نیکی کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو ہمیں بھی آزادی کے موقع پر اس جشن آزادی کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی کمیوں کوتاہیوں پر معذرت طلب کریں، معافی چاہیں، اور شہداء کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کر سکے تو کریں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔